نکلے، میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر دریا پر پہنچی، دریا کھچاکھچ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، جماعت سے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام لے کر اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ تمام ساتھی اپنے گھوڑوں کو بسم اللہ کہہ کر کے دریا میں ڈال دیے۔ اللہ نے پورے دریا کو پار کر کے دکھایا۔ وہ فرماتے ہیں ہم دریا پار کر لیے، کسی گھوڑے کے کھر نہیں بھیگا، کسی گھوڑے کے کھر نہیں بھیگا۔ یہ چیزیں کہاں دیکھنے کو ملی؟ گھر میں بیٹھ کر نہیں ملی، یہ چیزیں تو اللہ کے راستے میں نکل کر ملی۔ جو آدمی اپنے آنکھوں سے اللہ کے اترتے ہوئے مرض کا مشاہدہ کر لے گا تو اس آدمی کے لیے اللہ کے حکم پر جمنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو صحابہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نکلنے والے تھے، نکل کر کے انہوں نے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کو دیکھا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے حکموں پر جمنا آسان ہوا ہے، پھر اپنی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو مانگنا آسان ہوا۔ یہ جو اللہ ہمیں سمندر پر پار کر دیا، وہ اللہ میرے روزے کے انتظام نہیں کرے، فوراً اللہ سے مانگے۔ کہ اللہ میرے گھر کے انتظام کیوں نہیں کرے گا، فوراً اللہ سے مانگے۔ کہ ہماری یہ ضرورت ہے، وہ اللہ اس کا انتظام کیوں نہیں کرے گا، فوراً مانگے۔ تو حسن ظن پیدا ہوگا، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر لمحہ وہ اللہ سے مانگتا رہے گا۔ ہر لمحہ اللہ نے ساری امت کو یہ بات سکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکل گئے، اللہ نے حکم دیا کہ رات و رات لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کو پتا چلا تو اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا۔ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا، ہم تو پکڑے جائیں گے، انا لمدرکون، کہ پیچھے دریا ہے اور آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، کہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارا اللہ ہے، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے۔ ان معی ربی سیہدین، اللہ تبارک و تعالی ہم قریب راستہ نکالے۔ اللہ نے نکال کر دکھایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ فاضرب بعصاک البحر، کہ موسیٰ اپنے لاٹھی کو دریا میں مار دو، دریا پار کرنا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ دریا میں لاٹھی کو دریا میں مارو۔ کوئی عقل یہ بات نہیں کہتی کہ لاٹھی کو دریا میں مارنے سے دریا سے راستہ بن جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، کہ پیسے نہیں ہوں گے تو نماز پڑھ کے کیا ہوگا۔ ابھی دکان میں گراہک آیا ہوا ہے، پہلے اس سے نمٹ لو پھر نماز پڑھیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، عقل میں آئے نہ آئے، ہمیں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، اور یہ اللہ کے حسن ظن پیدا ہونے اور اللہ سے یقین کامل ہونے کے بنیاد پر ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں، سمندر میں اور دریا میں لاٹھی مارا، اللہ نے 12 راستے نکال دیے۔ کتنے راستے؟ ایک ڈنڈے میں اللہ نے 12 راستے نکال دیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ، اور ایسا راستہ کہ گزرتے ہوئے ایک قبیلہ والا دوسرے قبیلے والے کو دیکھ رہے تھے، ایسا راستہ اللہ نے نکال دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ضروریات کو پورا کریں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو پورا کریں گے۔ میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بہت پیاس لگی کہ اب کیا ہوگا، میدان ہی میدان ہے، لقدق میدان ہے، جہاں تک نگاہ اٹھائیے میدان ہی میدان ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ فاضرب بعصاک الحجر، کہ موسیٰ اسی لاٹھی کو پتھر میں مار دو۔ کیا مارو؟ پتھر میں مارو، پتھر سے وہ پانی نہیں نکلتا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تمہارے سامنے جب میرا حکم آ جائے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
تمہارے عقل کہے یا نہ کہے، حالات موافق ہو یا مخالف ہو، ہر حال میں پورا کرتے ہیں، ہر حال میں۔ اور اللہ آزماتے ہیں، جب حالات ہوں گے جبھی اللہ کا حکم آئے گا۔ بہت سارے کام ہوں گے گھر میں، آدمی آئیں گے کہ چلو اللہ کے راستے میں نکلو، اور جب زیادہ کام ہوگا جبھی تک آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم امتحان میں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ امتحان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں تاکہ یہ انسان میرے نزدیک مقرب بن جائے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، جنت کا مستحق ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی جگہ میں پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسباب کا یقین دلوں کے اندر رچ بس جاتا ہے تو انسان اپنے سامنے اسباب ہی اسباب دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک دکان ہے تو 10 دیکھے گا، ایک گھر ہے تو 10 دیکھنا چاہے گا، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی کا خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اپنے آگے بھی، اپنے دائیں بھی اور اپنے بائیں بھی اور اپنے پیچھے بھی، جہاں تک ہو سکے وہ اسباب ہی اسباب دیکھنا چاہے گا۔ جتنے اسباب آئیں گے وہ فرد مسرت کے اندر اکڑتا پھرے گا، ڈولتا پھرے گا، اور وہ سوچے گا کہ دنیا کا بادشاہ تو میں ہی ہوں۔ حالانکہ یہ آدمی سب سے زیادہ ذلت کے اندر ہے اللہ کے نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذلت سے انسان کو نکالنا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کا یقین جو تمہارے دلوں کے اندر رچ بس گیا ہے، جس کے وجہ سے تم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر پا رہے ہو، اپنی دکان کے وجہ سے تم نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ لیتے ہو، اپنی دکان کے وجہ سے جھوٹ جیسی بدبودار چیز کو اپنی زبان سے نکالتے ہو اور فرشتوں کو اپنی جگہ سے دور کرتے ہو، اپنی دکان کے وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق کو تلف کرتے ہو، اپنی دکان کے وجہ سے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو تلف کرتے ہو۔ اس دکان کی محبت نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے، لہذا اس کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالو، اس کے یقین کو اپنے دلوں سے نکالو اور اس کو چھوڑو۔ اس کے لیے اللہ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں دکان والے کے پاس، کھیت والے کے پاس، کاروبار والے کے پاس، وہ خوشامدیں کر کے، کہا کر کے، سن کر کے، توڑیوں میں ہاتھ ڈال کر کے وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھیج کر ہمیں اپنے اپنے اسباب سے نکالتے ہیں تاکہ ان اسباب کا یقین نکلے اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین پیدا ہو۔ یہی طریقہ تھا دور نبوت میں، صحابہ کو اپنے اپنے اسباب سے نکالا گیا تھا۔ حالانکہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنی نورانیت اور روحانیت ملتی ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود صحابہ کو اپنے اپنے گھروں سے نکالا گیا تاکہ ان تمام چیزوں کی محبت نکلے اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین پیدا ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں ہر حال میں نکلنے کی ترتیب بنانی ہے۔ اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے کہا جائے نکلو تو نکل پڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تم نکلتے نہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر میں ڈنڈا مارا تو اس پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے پیدا کر دیے۔ کتنے؟ ہر قبیلہ والا اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا ہے، اللہ اسے پورا کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسباب کے دنیا سے نکل کر ایک اللہ سے ہونے کے یقین دل کے اندر رچانے اور بسانے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے پھریں گے تو اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا، جس کے بنیاد پر ہمارے دلوں کے اندر حسن ظن قائم ہوگا، ہم اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اللہ ہمارے تمام ضروریات کو پورا کریں گے۔ وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس آسمان زمین کے سارے خزانے کی کنجیاں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم ہمت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ
ہم جو بھی جس حال میں ہے، یقیناً ہر انسان حالات کے اندر گھرا ہوا ہے. کوئی کھیتی کے اعتبار سے، کوئی دکان مکان کے اعتبار سے، کوئی کاروبار کے اعتبار سے، ہر طرح کے حالات ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر حالات کے اندر ہم نکلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لاتے ہی ہیں انسان کو بنانے کے لیے. اگر ہم ان حالات کے اندر تھوڑی ہمت کر لیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اپنی طاقت اور قوت اور اپنی جان اور مال کا صحیح استعمال کر لیں گے، تو میرے بھائی دوستو بزرگو، ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنا دیں گے. اور اگر ہم نے حالات کی طرف نگاہ اٹھایا اور اپنے کھیتوں کی طرف دیکھنے لگے، اپنے مکانوں کی طرف دیکھنے لگے، اور بنتی ہوئی دکانوں کی طرف دیکھنے لگے، اور بگڑتی ہوئی معیشت کی طرف دیکھنے لگے، اور لہراتی ہوئی کھیتوں کی طرف دیکھنے لگے، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پھر ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور جو آدمی نکلنے سے پیچھے رہ جائے گا تو ان اسباب سے ہونے کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا نام تو مسلمانوں میں ہوگا لیکن مرتے وقت وہ آدمی مسلمانوں کے فہرست نہیں. اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ محنت ہے، ایک عظیم محنت ہے، اور یہی مسلمانوں کی بنیادی اور ابتدائی محنت ہے. اسی محنت کے ذریعے سے سارا دین ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہوگا. دکان کے حقوق بھی ہمیں معلوم ہوں گے، کھیت کے حقوق بھی ہمیں معلوم ہوں گے، کاروبار اور معیشت کے حقوق معلوم ہوں گے، اور برادران وطن کے حقوق معلوم ہوں گے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق معلوم ہوں گے، یہاں تک کہ دنیا میں بسنے والی رہنے والی ایک ایک مخلوق کے حق کو ادا کرنے والے بنیں گے. اور یہ بات طے ہے، قسم کھا کر انسان کہہ سکتا ہے، جو آدمی اللہ کے حق کو پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا، خدا پاک کی قسم وہ کسی مخلوق کے حق کو پورا نہیں کر سکتا. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے حق کو پورا کرنے میں، اپنی بیوی بچوں کے حق کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں، اپنے کھیت کھلیان دکان مکان کے حق کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں، خدا پاک کی قسم یہ آدمی جھوٹا تو ہو سکتا ہے لیکن اپنی بات میں سچا ہے. یہ بات حق اور سچ ہے. اس وجہ سے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں. ہم کسی کو بجھا سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، یہ آزار ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. ہم کیسے نکلیں گے؟ ہمارے سامنے صحابہ کی پوری جماعت ہے کہ کیسے کیسے حالات میں تھے، لینے تھے پھر بھی نکلے، بیمار تھے پھر بھی نکلے، کمزور تھے پھر بھی نکلے، فقیر تھے پھر بھی نکلے، نہتے تھے پھر بھی نکلے، مالدار تھے پھر بھی نکلے، زمیندار تھے پھر بھی نکلے، دکاندار تھے پھر بھی نکلے، معیشت کے مالک تھے پھر بھی نکلے، ہر حال میں نکلے، عالم تھے پھر بھی نکلے، اور علم سے ناواقف تھے پھر بھی نکلے، اور کسی چیز کے مالک نہیں تھے پھر بھی نکلے، اور نقشے کے مالک تھے پھر بھی نکلے. ہر حال میں نکل کر دکھایا. اللہ نے فرمایا کہ نکلنے میں کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ کے دین کے لیے محنت کرو جتنا محنت کرنے کا حق ہے، اور اس محنت کرنے میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آزار نہیں رکھے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی سے، ہماری ضروریات سے زیادہ واقف ہیں، اگر یہی بات ہوتی تو اللہ حکم نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ انسان کو اس کے تکلیف سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ نکلنے کو نہیں کہتے، نکلنے کا حکم نہیں دیتے. اللہ بار بار نکلنے کا حکم دے رہے ہیں، اسباب کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، صحابہ کو نکال کر بتا رہے ہیں، ہر حال میں نکال کر بتا رہے ہیں. تنگی میں، فراخی میں، فقیری میں، مالداری میں، دکانداری میں، فقیری میں، ہر حال میں نکال کر بتا رہے ہیں. شادی شدہ ہے اس کو بھی، بچوں کا مالک والدین ہے اس کو بھی، ہر حال میں چھوٹے بڑے حتیٰ کہ مرد عورت ہر ایک کو اللہ نکال کر بتا رہے ہیں. اس بات کو بتانا چاہتے ہیں یہ پوری جماعت تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ جماعت جیسے محنت کی ہے تم بھی ویسے محنت کر کے آؤ گے. یہ تمہارے لیے ستارہ ہے، یہ تمہارے لیے راہ ہے. اگر اس راہ پر چل کر آؤ گے، اپنی جان اور مال کی ترتیب اس طریقے سے بناؤ گے، خدا پاک کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان اور مال کے صحیح لگانے کی بنیاد پر، صحابہ کی ترتیب پر لگانے کی بنیاد پر، صحیح ایمان اور یقین حاصل کرنے کی بنیاد پر، اگر ہم
اپنی جان اور مال کی صحیح ترتیب بنائیں گے تو اس جان اور مال کے صحیح لگانے کی بنیاد پر خدا پاک کی قسم ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگر اس جان مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کے بنیاد پر اور صحابہ کی طرز عمل کے خلاف اگر ہم لگائیں گے تو خدا پاک کی قسم ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہر ایک سے یہ بات کہی جاتی ہے، ہر ایک سے درخواست کی جاتی ہے، مجمع میں سے ہر فرد ایک ایک آدمی یہ نیت کرے، خود بھی نیت کرے، اپنے گھر والوں کو بھی نیت کرائے، اپنے مستورات کی بھی نیت کرائے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی اذان کرائے کہ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، جان جائے مال جائے والدین جائے گھر کے ایک ایک فرد ختم ہو جائے، ہم اللہ کے دین کو قائم کر کے رہیں گے۔ صحابہ کی جماعت نے یہ بات بتایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ مدینے کو خالی کر کے ہی رہنا ہے، چاہے امہات المؤمنین کے جنازہ نکل جائے اور ان کے جنازے کو یہاں سے گھسیٹ کر نکالا جائے، لیکن ہر حال میں ہم مدینے کو خالی کر کے رہیں گے۔ ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر حال میں اپنے بستی کو خالی کر کے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمت کر کے اذان کریں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے